دکھ کرتا ہے، کون غم کرتا ہے؟ ارے لوگو یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ اگر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ چیزیں ہیں ثابت، تو جو عمل قول ہو یا فعل ہو جو ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو جائے ثابت، پھر اس پر سوچنے کی ضرورت ہی نہیں، پھر کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں، پھر اس پر عمل کرتے جاؤ۔ ویسے بات تو عجیب ہے، آج کا مولانا مسواک سے لے کر مونچھوں کی حد، داڑھی کی حد، اپنی سلوار کی حد کہ کہاں تک ہونی چاہیے، کیسے ہونی چاہیے، یہ ہر چیز میں اللہ کے محبوب کے فرمان اور حدیث پاک کو بڑا کھل کھل کے بیان کرتا ہے کہ یہ بھی حدیث، یہ بھی سنت ہے، یہ بھی سنت ہے، یہ بھی سنت ہے۔ ذرا بتا تو صحیح سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ حسین علیہ السلام سے محبت، حسین علیہ السلام کا غم اگر ہے تو پھر میرے خیال میں اگر تو اس کو بتاتا نہیں یا یہ لوگوں تک پہنچاتا نہیں تو اس میں اصل جو بات ہے نا وہ تیرے اندر بغض رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور بغض آل رسول ہے۔ وجہ کیا ہے ہمیں آج تک اتنی ہر چیز رٹی رٹائی ہمیں رٹ چکے ہیں ہم کہ داڑھی کی مقدار یہاں پر ہو تو ٹھیک ہے، تیری سلوار یہاں تک ہو تو ٹھیک ہے، تیرے مسواک یہ بڑی سنت، بہت بڑی سنت ہے۔ ذرا بتا تو صحیح کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کے بارے میں، اپنی لخت جگر کے بارے میں، اپنے جگر کے ٹکڑوں کے بارے میں جو سنتیں بتائی ہیں وہ ہمیں کیوں نہیں بتائی جاتی؟ شاید آپ خاموش ہیں، آپ کو بتائی ہے کسی نے، اگر نہیں بتائی تو آج سن کے جانا اور پھر اللہ کے فضل اور کرم سے اس پر عمل بھی ضرور کرنا۔ وقت کیونکہ مجھے بانیان محفل نے بتایا ہے کہ لنگر کی ہمیں بڑی جلدی ہے، اس لیے ذرا جلدی جلدی آپ نے دعا کرا دینی ہے۔ میں نے کہا جی حاضر، کہو تو میں نہیں بولتا پھر بھی دعا، لیکن انہوں نے کہا نہیں جی 10-15 منٹ انشاءاللہ 10-15 منٹ اگر آپ نے میری بات سن لی نا تو آپ صبح سے بیٹھے ہیں، اللہ کے فضل سے یہ 10-15 منٹ ہی آپ پر کافی ہو جائیں گے، اللہ کے فضل اور کرم سے یہ 10-15 منٹ ہی کافی ہو جائیں گے۔ آج ذکر امام عالی مقام، کون امام عالی مقام؟ شاہ سوار کربلا کی شاہ سواری کو سلام، شاہ سوار کربلا کی شاہ سواری کو سلام، شاہ سوار کربلا کی شاہ سواری کو سلام، نیزے پہ قرآن پڑھنے، نیزے پہ قرآن پڑھنے والکاری کو سلام، نیزے پہ قرآن پڑھنے والکاری کو سلام، کانپ اٹھا عرش کا دل آسماں تھرا گیا، کانپ اٹھا عرش کا دل آسماں تھرا اٹھا، اصغر معصوم تیری، اصغر معصوم تیری بے قراری کو سلام، اصغر معصوم تیری بے قراری کو سلام، نیزے پہ قرآن پڑھنے
والکاری کو سلام، شاہ سوار کربلا کی شاہ سواری کو سلام، شاہ سوار کربلا کی شاہ سواری کو سلام، شاہ سوار کربلا کی شاہ سواری کو سلام، نیز پہ قرآن پڑھنے والے قاری کو سلام، نیز پہ قرآن پڑھنے والے قاری کو سلام، نیز پہ قرآن پڑھنے والے قاری کو سلام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، ذکر حسین۔ ہم اپنا آغاز، ہم گفتگو کا آغاز بھی حسین علیہ السلام کی ذات پر سلام سے شروع کرتے ہیں۔ آپ کی تمام آل اولاد، آباء و اجداد، تمام کی ذات پر سلام کے ساتھ گفتگو کا آغاز، بات پھر وہی ہو رہی ہے۔ خدا کے لیے اے لوگوں، میری گزارش ہے آپ لوگوں سے، ہاتھ جوڑ کر دست بستہ میری التجا ہے کہ دشمن اور دوست کی پہچان رکھو، اپنے اور پرائے کی پہچان رکھو، مخالف اور موافق کے درمیان فرق رکھو۔ اے حسین کی بھی محفل میں آتے ہو اور حسین کے دشمنوں کی محفل میں بھی جاتے ہو، کیا منہ دکھاؤ گے قیامت کے دن؟ اور قیامت کو جب آئے گی سو آئے گی، بتاؤ قبر آنے والی ہے، قبر میں حسین علیہ السلام کے نانے کے سامنے کون سا منہ لے کے جاؤ؟ کیا بات بتاؤ گے وہاں پر؟ شافی معاشر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عالم دنیا، عالم برزخ یا عالم آخرت ہو، کامیاب صرف وہی ہے جو نبی کے در کا غلام ہے، جو نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، جس کو احساس ہے کہ نبی کے دشمنوں کے ساتھ، نبی کی آل کے دشمنوں کے ساتھ، نبی کے اصحاب کے دشمنوں کے ساتھ جو تعلق نہ جوڑے، جب وہ اللہ کے محبوب کے سامنے پیش ہوگا نا، غلام پیش ہوگا، تو پھر بتانا نہیں پڑے گا۔ اور تیرے خیالات کو اللہ کی عطا سے اللہ کا محبوب گنبد خضرا میں جس طرح درود سنتا ہے، درود پڑھنے والے کو دیکھتا ہے، اسی طرح محبت کے اظہار کرنے والے کو دیکھتا بھی ہے، محبت کا اظہار سنتا بھی ہے۔ اس کے باوجود بھی، ہر چیز سمجھنے کے باوجود بھی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے کرنا کیا ہے، ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے، ہم کس کس کی محفل میں جاتے ہیں۔ خدا کے لیے وہ لوگ جو کل تک یہ کیسا اتفاق ہے، ہماری سمجھ سے بات بالاتر ہے۔ اگر آپ کو سمجھ آ جائے ان معاملات کی تو مجھ پہ عمل، بے علم بندے کو بتانا ضرور، جو حسین علیہ السلام کی اماں جان کے متعلق اپنا عقیدہ درست نہ رکھے اور حسین علیہ السلام کی محفلیں سجائے، اس سے بڑا کوئی جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محفل میلاد و معراج اور مختلف محفلیں تو سجائے اور نبی کی اس بیٹی کے متعلق اپنا عقیدہ درست نہ رکھے جو میرے نبی کے جسم کا حصہ ہے۔ اور پتہ اس سے بڑی منافقت کیا ہے؟ ذکر امام عالی مقام، ذکر امام عالی مقام صرف وہی شخص سجا سکتا ہے، وہی بیان کر سکتا ہے اور وہی سن سکتا ہے جو جس طرح اللہ کے محبوب پر ہر پہلو سے ایمان رکھنا مومن کی نشانی ہے، اسی طرح آپ کی اولاد اور بالخصوص آپ کی لخت جگر اور آپ کے نواسوں کے متعلق اپنا عقیدہ وہی رکھے جو اللہ کے محبوب نے فرمایا ہے۔ بات کی سمجھ آئی؟ اے دشمن کی صفوں میں کبھی مت جانا، ککھ بھی نہ رہے نہ چاہے جو مرضی ہو جائے، تو جسے اپنا عروج سمجھتا ہے، جو
جو تو جسے اپنی بلے بلے سمجھتا ہے، یہ دیکھ لے یہ قیامت کے دن یہ تیرے لیے عذاب کا سبب بنے گی کہ اگر میں یہاں نہ گیا، اگر میں وہاں نہ گیا، لوگ کیا کہیں گے، یہ کیا کہیں گے، وسیب والا کیا کہے گا، فلاں مولانا کیا کہے گا، فلاں پیر کیا کہے گا۔ تو صرف یہ سوچ کہ اللہ کا محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب نظر تیرے اوپر پڑے گی، بتا اگر انہوں نے کہہ دیا کہ تو میری اولاد کا دشمن، وہ ذکر امام عالی مقام، شہادت سے پہلے شہادت کے مقام کو سمجھنا پڑتا ہے۔ ہر چیز کا پہلے علم ہونا چاہیے، پھر جا کر ان باتوں کو سمجھ تب آتی ہے جب پہلے ان کے متعلق آگاہی ہو۔ اب مجھے تو عجیب حیرت کی بات ہے، میرے نبی کے دشمنوں کی محفلیں اور سٹیجوں پر وہ جب آ بیٹھتے ہیں تب بھی آپ واہ واہ اور سبحان اللہ کہتے ہیں، جب غلام آ جائے تب بھی یہ تو کوئی بات نہیں، دشمن آئے نبی کا تو بھی واہ واہ، دشمن آئے آل نبی کا تب بھی واہ واہ، دشمن آئے اصحاب نبی کا تب بھی واہ واہ، اور نوکر نبی کا آئے تب بھی واہ واہ۔ نا بالکل منافقت چھوڑ دو، اللہ کو سب طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس، جتنی قوتیں طاقتیں ہر چیز عطا کرنے والا اللہ ہے، اس لیے اس اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ امام عالی مقام کی محفل پتہ ہے کہ یہ کتنی ضروری ہے، یہ کتنی ضروری ہے۔ ان محفلوں اور ان ذکروں کے سوا اب میں بتاتا چلوں، ایک روایت میرے ذہن میں آ گئی، ایسے بیٹھے بٹھائے ایک بات میرے ذہن میں آ گئی ہے۔ ایک تو یہ سنیں، جس طرح اللہ کا محبوب نبی امام الانبیاء ہے، تمام نبیوں کا امام ہے، اسی طرح اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسا امام حسین علیہ السلام، حسین کا غم تمام غموں کا امام ہے۔ حسین کا غم، بولو، حسین کا غم تمام غموں کا امام ہے۔ جس دل میں حسین علیہ السلام کا غم آ گیا، اسے اور دنیا کا کوئی غم نہیں آئے گا، اسے اور کوئی غم نہیں آئے گا۔ اپنے اوپر اس غم کو ذرا محسوس کرو۔ اگر حقیقت حسین علیہ السلام کی کوئی بندہ سمجھ لے تو پھر غم اسی وقت آ جاتا ہے، پھر یہ آنکھیں اسی وقت سیر ہو جاتی ہیں عشق کے آنسوؤں سے۔ عشق جو ہے نا جس ہستی کے ساتھ، محبت جو ہے جس ہستی کے ساتھ، ان کا ذکر، اور پھر ایسا ذکر، ایسا ذکر۔ ایک دن اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عشاء کی نماز کا وقت ہے، اب ذرا سوچنا کہ یہ محفل اور یہ ذکر کرنا کتنا ضروری ہے بندے کے لیے، کتنا ضروری ہے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کو منانے کے لیے در مصطفیٰ پہ جانا ضروری ہے۔ در مصطفیٰ کے بغیر اللہ کبھی نہیں مانتا، نہ ملتا ہے نہ مانا جاتا، نہ مانتا ہے۔ وہ ہمیشہ الگ رہتا ہے۔ جو اللہ کے محبوب کے در کے ساتھ جڑ گیا، اس طرح سمجھو وہ اللہ کے ساتھ جڑ گیا۔ ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز عشاء کی خاطر ہمدن گوش ہیں۔ میں نے پہلے کہا زیادہ دیر اب لنگر اور آپ کے درمیان میں حائل نہیں ہوں گا، لیکن یہ بات کرنا میرے لیے ضروری ہے، یہ میرا حق بنتا ہے، تاکہ پتہ تو چلے کہ ذکر امام عالی مقام کا مقام کیا ہے، اس ذکر کی برکتیں کتنی ہیں، اس کی مہربانیاں، اس کی ایک عام آدمی پر اللہ کی کرم نوازیاں کتنی ہوتی ہیں ذکر امام عالی مقام سے، حسین علیہ السلام کے ذکر سے۔ ایک دن اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیاہ ستہ کی کتابوں میں یہ موجود ہے روایت، اگر کسی کو چاہیے ہو تو، عشاء کی نماز کا وقت ہے، اللہ کے محبوب نبی مسجد میں مصلی امامت پر کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہے ہیں۔ سجدے میں جب اللہ کے محبوب گئے نا تو سجدہ تھوڑا سا لمبا ہوتا گیا۔ اب بات ذرا، روایتیں ہر کوئی بیان کرتا ہے، باتیں ہر کوئی بیان کرتا ہے، لیکن اس کا جو نتیجہ ہے وہ ہر کسی کا اپنا اپنا ہوتا ہے، اپنے مزاج کے تحت بندہ گفتگو کرتا ہے۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد پیچھے جو مقتدی صحابہ تھے وہ سوچنے لگ گئے کہ خیر ہو، پہلے اتنی طوالت نہیں ہوئی سجدے میں، بعض کو خیال آیا تو وحی نہ آ رہی ہو، بعض کو خیال آیا
کہ پتہ نہیں اللہ کے محبوب نبی اٹھ نہ کھڑے ہو، ہم ایسے پڑھے ہمیں محسوس نہیں ہوا. طرح طرح کے خیالات، طرح طرح کے وسوسے دلوں میں آنے لگ، باتیں ذہنوں میں آنے لگ گئیں. تو اچانک سے ایک صحابی نے نا، اللہ کے محبوب کے ایک صحابی نے دل میں خیال کیا کہ شاید اللہ کے محبوب نبی کھڑے ہو گئے، ہمیں پتہ نہیں چل سکا. اس لیے ذرا دیکھ لیں. سر اٹھا کے دیکھا تو اللہ کا محبوب نبی سجدے میں ہے. دوبارہ پھر سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ پتہ نہیں بات کیا ہے، معاملات کیا ہو چکے ہیں، کہیں اللہ کے محبوب نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر تو نہیں ہو گئے. ایسے فہم پڑ گیا دلوں میں، خیالات آنے لگ گئے. پھر دوبارہ جب نظر کو اٹھا کر دیکھا نا کہ ذرا غور سے دیکھیں، آہا جب دیکھتے ہیں نا جس ہستی کا تو ذکر کی محفل منا رہا ہے یہ اس ہستی کی شان ہے. جب دیکھا نا تو حسین علیہ السلام پشت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سوار ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، اور واللیل کی زلفیں، وہ زلفیں جن کی اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں قسمیں بیان کر رہا ہے، ان کے ساتھ کھیل رہے ہیں. بس یہی منظر دیکھنے کی دیر تھی. ایک مقام پر دونوں شہزادوں کو بھی بات آئی ہے. بات مکمل کرتا چلوں نا. دونوں شہزادوں کو بھی بات آئی ہے کہ حسنین کریمین دونوں، حسن و حسین دونوں بھائی پشت پر سوار ہیں. وہ دل ہی دل میں بڑا اس کے خیال آیا کہ کیا شان ہے، کیا شان ہے ان شہزادوں کی. خیر نماز مکمل ہوئی، اللہ کے محبوب نبی بیٹھے. صحابی نے عرض کی اے اللہ کے محبوب ذرا بتا دیجئے. بات پھر وہیں پہ آ کے روک رہا ہوں میں کہ اس محفل کو منانا کتنا ضروری ہے اور کتنا فائدہ مند ہے بندے کے لیے، بندے کے ایمان کے لیے. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ محفل منانے سے تجھے دولت ملے گی، میں یہ نہیں کہتا تجھے دنیا میں فلان جگہ پر کوئی مقام ملے گا. جو کچھ ملے یا نہ ملے اس کا میں ذمہ دار نہیں، لیکن اپنے ایمان اور یقین سے کہتا ہوں کہ اگر تو صدق دل سے اس ہستی کی محفل منا، تیرا خاتمہ ایمان پہ بھی ہوگا اور راز محشر تو جنت کا حقدار بھی ہوگا، جنت کا حقدار بھی ہوگا، اور تیرا خاتمہ بھی ایمان پر ہوگا. قبر تا حشر کی تمام منزلیں اللہ تبارک و تعالیٰ آسان فرمائے گا. اللہ کے محبوب نبی سے جب یہ سوال کیا نا صحابہ نے کہ بات کیا ہے، آپ اتنی محبت کرتے ہیں، آپ اپنے نواسوں سے اتنا پیار کرتے ہیں. وہ کون نواسا کہ اللہ کے محبوب کی امت نے پھر اس نواسے کے ساتھ جو معاملات کیے وہ آپ کا بھی بہتر جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یزیدیت سے امان عطا فرمائے. کہو آمین. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یزیدی کی سوچ، یزیدی فکر، یزیدی محفل، یزیدی احباب، یزیدی علم اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے محفوظ رکھے. ان اسباق سے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ رکھے جن سبقوں سے لوگوں کے دلوں میں حسین کی محبت نکال کر یزید کی محبت ڈالی جا رہی ہے. یزید کے متعلق مختلف قسم کی باتیں کر کے کہ حسین کا نام لینے والے اے بدبختو، جو حسین نبی کا نواسا ہے، جو قرآن کریم میں جس کی شان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیتیں اتاری ہیں، تو ان کا خیال کر رہا ہے کہ اس پلید کے نام لینے سے یہ جس طرح یہ پلید ہے اسی طرح اچھائی کے ساتھ اس کا نام لینے والے کی زبان بھی اسی طرح کی پلید ہے. اس پلید زبان پر کبھی حسین علیہ السلام کی عظمت آ ہی نہیں سکتی. اللہ کے محبوب نبی نے جب صحابہ اکرام کو دیکھا نا کہ ذرا طرح طرح کے سوال کر رہے ہیں، سجدہ لمبا کیوں ہوا، کیا بات تھی، ہمارے دل میں یہ بات آئی، یہ بات آئی، اور آپ حسین علیہ السلام سے اتنی محبت کرتے ہیں. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حسین علیہ السلام کی طرف دیکھ کر کہنے لگے حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے، میں حسین سے ہوں. اسی پر اللہ کے محبوب کا یہ فرمان کہ سنو لوگو، جس نے حسین سے محبت کی اس نے گویا مصطفیٰ سے محبت کی، جس نے مصطفیٰ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، اور اللہ سے محبت کرنے والا جنتی ہے. اور جس نے حسین سے بغض رکھا، حسین سے عداوت رکھی، حسین کی گستاخی کی، اس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گستاخی کی ہے. اور جس نے اللہ کے محبوب کے ساتھ گستاخی کی، آپ کی شان میں گستاخی کی، گویا اس نے اللہ کی گستاخی کی ہے. اور جس نے اللہ کی گستاخی کی ہے، اللہ کے عزت اور جلال کی قسم ہے، اس کا ٹھکانہ جنت نہیں جہنم ہے، چاہے کوئی پیر ہے یا مومن.
جس نے اللہ کے محبوب کے نواسے کے ساتھ عداوت رکھی، بغض رکھا، اس نے اللہ کے، یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کا محبوب کہہ رہا ہے۔ میں نے پہلے کہا کہ اللہ کے محبوب کی اور سنتیں جو تجھے یاد ہے، وہ یہ سنت بھی بتانا کہ حسین سے محبت یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے، حسین کے ساتھ محبت یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ اور پھر دیکھ اللہ کے کس طرح اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ مصطفیٰ، الفت مصطفیٰ، مودت مصطفیٰ، حوالہ مصطفیٰ ضروری ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ اسی حسین منی وانا من الحسین کی بات کر رہا ہوں۔ اسی کی تشریح تفسیر میں ایک مقام پر یہ بھی آیا ہے کہ اگر در مصطفیٰ پہ پہنچنا چاہتا ہے، اگر در مصطفیٰ پہ پہنچنا چاہتا ہے تو پھر پہلے حسین کو منا، پہلے حسین علیہ السلام کے ساتھ اپنی محبت رکھ۔ اے دیکھ تو صحیح، جس طرح تمام انبیاء کی اہل بیت میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت سب سے بلند ہے، ہر پہلو سے صبر ہو، آزمائش ہو، امتحان ہو، اس میں کامیابی ہو، تمام کے تمام پہلوؤں سے اللہ کے محبوب کے پیارے نواسوں کا جو مقام ہے یہ کسی اور کو عطا نہیں ہوا، کسی اور کو عطا نہیں ہوا۔ علامہ اقبال قلندر لاہوری نے کہا ہے، مشابہت دی ہے کہ یزید فرعون تھا، یزید فرعون کی طرح تھا، اور حسین علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح تھا۔ سبحان اللہ۔ یہ مقام ڈاکٹر علامہ اقبال قلندر لاہوری نے، اور پھر میرے پیر کی جب قلم اٹھی نا، قلم نے جب سفر شروع کیا نا، آہا ہاں، ذرا پڑھیں درود شریف۔ صلاۃ و السلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تذکرہ سنیے اب ان کا دل بیدار کے ساتھ، تذکرہ سنیے اب ان کا دل بیدار کے ساتھ، ہے جنہیں خاص قرابت شہ ابرار کے ساتھ، ہے جنہیں خاص قرابت شہ ابرار کے ساتھ، ہے جنہیں خاص صرف زینب کا وہ خطبہ سر بازار نہ تھا، روب حیدر کا بھی تھا، روب حیدر کا بھی تھا، جرت گفتار کے ساتھ، روب حیدر کا بھی تھا، جرت گفتار کے ساتھ، ہے جنہیں خاص بیڑیاں صدمہ سفر پیاس نقاہت صحرا، ظلم کیا کیا نہ ہوئے، ظلم کیا نہ ہوئے، عابد بیمار کے ساتھ، ظلم کیا نہ ہوئے،
دشمنی اصل میں دشمنی اصل میں تھی احمد مختار کے ساتھ دشمنی اصل میں تھی احمد مختار کے ساتھ دشمنی اصل میں بولے عباس کے ہم لوگ ہیں میدان کے دھنی ہولیاں کھیلی ہیں ہولیاں کھیلی ہیں چلتی ہوئی تلوار کے ساتھ ہولیاں کھیلی ہیں چلتی ہوئی تلوار کے ساتھ ہولیاں کھیلی ہیں آل زہرا کا سنا ہے کہ ثنا خواں ہے نصیب آل زہرا کا سنا ہے کہ ثنا خواں ہے نصیر آئیے ملتے ہیں آئیے ملتے ہیں اس شاعر دربار کے ساتھ آئیے ملتے ہیں آئیے ملتے ہیں میرے سجاد یہ دکھ کیسے بھلا دوں تیرا سختیاں جھیلی ہیں سختیاں جھیلی سفر کی تنے بیمار کے ساتھ سختیاں جھیلی سختیاں جھیلی سفر کی تنے بیمار کے ساتھ ہے جنہیں خاص قرابت شہ ابرار کے ساتھ ہے قرابت اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی ہے آپ کی سنت مبارکہ بھی ہے کہ ہمیں حسین میں جو آنسو بہے لیکن بہے ہمیں حسین میں لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ ہمیں حسین میں جو آنسو بہتا ہے وہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اسی لیے جو حسین کا غم ہے وہ تمام غموں کا امام ہے جس گھر میں جس دل میں جس زبان پر جس آنکھ سے جس دماغ میں غم حسین ہے اللہ کی عزت و جلال کی قسم ہے میرا ایمان ہے اس کی آنکھ بھی اور غم سے محفوظ رہتی ہے اس کا دماغ بھی اور غموں سے محفوظ رہتا ہے اس کی زبان بھی اور غموں سے محفوظ رہ کر ہائے وائے نہیں کرتی اس کا دل بھی اور غموں سے محفوظ رہتا ہے اس لیے ہمیں ذکر امام عالی مقام کی محفل سجا کر یہ نہیں کہ ہمارا حق پورا ہوگا اب اس طرح پورا ہوگا کہ غم حسین یاد حسین میں یہ ایام جتنے بھی ہیں یہ ایام میں کم از کم پتہ چلنا چاہیے کہ ہم ان امتیوں میں سے نہیں ہیں کہ جنہوں نے حسین علیہ السلام کے ساتھ ظلم کیا جنہوں نے آپ کو قتل کیا شہید کیا آپ کو یا آپ کی پوری آل کو ہم ان کے ساتھ ہیں جو حسین علیہ السلام پر جان قربان آج ہم اگر جان قربان نہیں کر سکتے اپنے زبان سے اپنے ہاتھ سے اپنے قول سے اپنے فعل سے کم از کم ان کی یاد کو تازہ کر سکتے ہیں ہم یاد تو تازہ کر سکتے ہیں یہ ایام جو آج چل رہے ہیں ان ایام میں اپنے آپ کو اس طرح ظاہر کرو جس طرح نبی کے غلام ہوتے ہیں نبی کے غلاموں کی طرح
یہ ایام مناؤ. میں نے پہلے کہا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچنا ہے تو پہلے در مصطفیٰ پہ پہنچنا پڑے گا, اور در مصطفیٰ پر اگر جانا ہے تو غم حسین میں آ جاؤ, مناؤ غم حسین کو. حسین کے غم میں باتیں کرو. ایک بتاؤ, اپنے بچوں کو بتاؤ کہ حسین علیہ السلام کس طرح اپنے معصوم بچوں کو لے کر اللہ کی رضا کی خاطر, اپنے نانا کے خواب کی تعبیر کی خاطر, دادا ابراہیم علیہ السلام کے مشن کی تکمیل کی خاطر کس طرح حسین علیہ السلام چند مہینوں کے بچوں سے لے کر کڑیل جوان اپنے ساتھ لے کر, مستورات مائیوں کو ساتھ لے کر, اب اللہ کی رضا کی خاطر اگر اس طرح کا کوئی ماحول آ جائے, اگر حسین علیہ السلام کو مانتے ہو, حسین علیہ السلام کو چاہتے ہو, حسین علیہ السلام کی نسبت سے در مصطفیٰ پر جانا چاہتے ہو, رب تک جانا چاہتے ہو, تو پھر اپنے آپ کو حسینی بناؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر سب کچھ دینا پڑ جائے. ایک روایت یاد آ رہی ہے, بتاؤں آپ؟ زیادہ دیر تو نہیں ہو رہی, بتا دو. چند منٹ میری گفتگو کے جو میں وقت دے کے آیا تھا ان میں باقی ہیں. اس میں جس طرح وہ شعر ہے نا, اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا ہر فرد وہ اس کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے, اپنا ایک انداز ہوا کرتا ہے, سٹائل جسے کہتے ہیں نا, اس کا ہر پہلو اس میں غلامی مصطفیٰ اور اطاعت باری تعالیٰ یہ جھلکے گی. امام جعفر صادق علیہ السلام میرے نبی کے گھرانے کے ایک فرد فرید ہیں. جو میں نے آیت پڑھی ہے نا, اس آیت کا اگر بندہ ترجمہ اور آگے بات کرنے لگ جائے تو شاید پتہ نہیں کتنا وقت ہو جائے. اس کے متعلق انہوں نے فرمایا تھا کہ یہ جو فرمان ہے نا, یا ایھا الذین آمنوا, وہ لوگ جو ایمان لائے, استعینوا بالصبر والصلاۃ, وہ مدد مانگیں کس سے؟ صبر سے اور نماز سے. امام جعفر صادق علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ جو پہلا جملہ ہے نا, یا ایھا الذین آمنوا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی اور نبی کی امت کو یہ اعزاز نہیں بخشا. یہ اعزاز کیوں ملا ہے؟ ہمارا تو کوئی کردار نہیں, یہ بس اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کی وجہ سے ملا. یہی جو پہلا جملہ, اے ایمان والو, کسی نبی کی امت کو اللہ نے اس طرح مخاطب نہیں فرمایا. امام جعفر کہتے ہیں کہ جب ایمان جس کے دل میں ہوتا ہے نا, اور وہ سن لے یا پڑھ لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے اے ایمان والو, جو ایمان لائے, بس یہی جملہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے. پھر اسی جملے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازی جو اللہ کے محبوب کی نسبت کی وجہ سے ملی ہے, پھر اسی میں مست ہو کر, پھر اسی کے نشے میں مست ہو کر, اسے پتہ نہیں چلتا. پھر اللہ کے فرمان کو بچا لانے کے لیے چاہے پہاڑ سے گرنا پڑے اسے محسوس نہیں ہوتا, چاہے سمندر میں چھلانگ لگانی پڑ جائے اسے کوئی محسوس نہیں ہوتا. جس کا عملی نمونہ حسین علیہ السلام نے کربلا میں تمام کے تمام خطبے کو اپنے اللہ کی بارگاہ میں قربان کر کے یہ ثابت کر دیا ہے, اے باری تعالیٰ تو نے ایمان والا کہہ کر مجھے اس طرح مست کر دیا ہے, تیری ہر رضا کی خاطر حسین بھی راضی ہے, اور حسین کو ماننے والا قیامت تک کے لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر امتی اللہ کی رضا پہ راضی ہے. یہ ہے مقام, یہ ہے مومن کا مقام. اب دیکھیں, پڑھے, پوچھے کسی سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو اس انداز میں, اس اعزاز کے ساتھ نہیں پکارا, اور پھر جب پتہ چلتا ہے نا مومن کو